السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ آپ سب کے خیریت سے ہیں؟ سمر ویکیشنز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. آئی تھنک کہ کافی بچوں کی سمر ویکیشنز ہو گئی ہیں اور کافی کی ہونے والی ہوں گی. آپ سب کے پلانس بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں جانے کے. سو ہیپی ٹریولنگ اینڈ سیف ٹریولنگ. اچھا جی، آج کی جو میری تھیم ہے، جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا، اٹس آل اباؤٹ گریو یارڈس، یعنی کہ قبرستان. ہم لوگ جب بھی قبرستان کا لفظ سنتے ہیں آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں ڈراؤنے اور پر اسرار واقعات جو ہیں ایک تصویر بنانا شروع کر دیتے ہیں. سب نے بچپن میں کہانیاں سنی ہیں کہ قبرستان سے مت گزرو، اور اکثر یہ ہوتا تھا وچ از ویری ویری کوانسیڈنشل کہ جو شارٹ کٹ ہوتا تھا کہیں بھی جانے کا وہ قبرستان سے ہی جاتا تھا. اور جب لوگ شارٹ کٹ لیتے تھے تو اس کے ساتھ کہانیاں بھی جنم لیتی تھیں. تو آج بھی میں آپ کو ایز یوزول جو قبرستان سے جو ریلیٹڈ پیرانارمل واقعات ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گی. اور آج میں آپ سے ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں کہ آئی فیل کہ جب میں آپ کو کوئی ایک ایسا خوفناک واقعہ یا اسٹوری سناؤں تو اس کے ساتھ آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے سیکھ کے بھی جائیں، لرن کر کے بھی جائیں. تو اس کے بارے میں خیر ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قبرستان اور جو جادو ہیں ان کا ایک بہت ہی گہرا تعلق، ایک گہرا رشتہ ہے. آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جو لوگ انفارچونیٹلی کسی پہ جادو یا کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قبرستان میں جائیں، آپ وہاں بیٹھ کے چلا کاٹیں، بکرے کا سر لے کے جائیں، مرغی لے کے جائیں. بہت عجیب طرح کے جو ریچولز ہیں ان کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ایک لاجک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ کسی کا برا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اچھے ہیومن بینگس تو نہیں ہو سکتے. اور جو کسی کا برا چاہتے ہیں اور وہ کسی کو بہت کسی بری حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں ڈیو ٹو جیلسی اور سم تھنگ، پھر وہ اس طرح کی پریکٹسز کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اس انسان کو تکلیف میں یا پرابلم میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب آپ کی نیت کسی کے لیے بری ہوتی ہے ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ آگے سے سیکریفائزز ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. تو دیکھیں جو شیطان ہے نا، وہ جب ہم کسی کا برا سوچتے ہیں اس پوائنٹ سے لے کے جب ہم کسی کے لیے کچھ برا کرتے ہیں اس پورے عمل میں شیطان بہت خوش ہوتا ہے. اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں لوگوں سے ایسے کام کراؤں جس سے ان کو خود بھی ہیوملیشن ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی وہ شرمندہ ہو. اسی لیے دیٹ از دا اونلی لاجک کہ لوگ جو ہیں وہ قبرستان میں جا کے ڈفرینٹ طرح کے ریچولز کرتے ہیں جسٹ ٹو اپیز اور پلیز دا ڈیول. تو اسی نوٹ پہ میں آپ کو اپنا پہلا جو واقعہ ہے وہ سناتی ہوں. لاہور کا ایک بڑا مشہور قبرستان ہے میانی کا قبرستان. اچھا، میانی کا جو قبرستان ہے اس میں کہنے کو تو قبرستان ہے، کہنے کو وہاں بہت ویرانی ہے، بہت سنسان ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس وہاں ایسے بہت سارے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ جیسے جیسے رات ہوتی گئی اس قبرستان میں رونق بڑھتی گئی. اب اس قبرستان میں کون آتا ہے؟ اس قبرستان میں وہ سارے لوگ آتے ہیں جن کو کسی نے بولا ہوتا ہے کہ آپ قبرستان میں جا کے فلاں فلاں عمل کریں، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو یہ ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ میں کافی سال پہلے کی بات ہے، وین ہی واز آئی تھنک ان ہز لیٹ ٹینس، 21-22 سال کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سب دوستوں نے پلان بنایا ہے کہ چلو ذرا تھوڑی اپنی موٹر بائکس وغیرہ پہ نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں. لاہور میں آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ کھانے پینا کی بہت جگہیں ہیں، بہت فیمس ہے. تو وہ سارے جو تھے وہ جب گزرے تو راستے میں میانی کا قبرستان بھی انہوں نے دیکھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ بھائی رات کے 12-1 بجے ہم قبرستان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، بڑا سنسان ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو حیران رہ گئے، وہاں اتنی رونق تھی، اتنی چہل پہل تھی، اتنے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ سب عجیب طرح کی پریکٹسز کر رہے تھے.
کہتے ہیں ہماری اندر جانے کی تو ہمت نہیں ہوئی، لیکن ہمیں گیٹ سے ہی سب نظر آ رہا تھا. ایک کوئی عورت تھی، وہ ایک قبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے بالوں کو پانی سے گیلا کر کے باقاعدہ اپنے بالوں کو شیمپو وغیرہ کر کے باقاعدہ ان کو باتھ دے رہی تھی. تو خیر اگر آپ اس چیز کو سنیں بھی تو آپ کو بہت ایک ایری اور کرنجی سی فیلنگ آتی ہے کہ وہ رات کے 12-1 بجے ایک خاتون ایک قبر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کیوں کر رہی ہے. تو کہتے ہیں ہمیں تو خیر یہ دیکھ کے بہت ڈر لگا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ ساری وہ جو اندر جہاں جہاں لائٹس ہوتی ہیں وہ سب لائٹس وغیرہ بھی آن تھیں، اینڈ نو ون واز کنسرن، مطلب کہ اس وقت اس قبرستان میں کیا ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ لوگ اپنے اپنی جو ریچولز ہیں میجک کے وہ وہاں پورے کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اسی لیے دیکھیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو اس کی ایک دعا ہوتی ہے جو کہ ہمیں پڑھنی چاہیے، جس کا میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پھر یہ ہے کہ میرے ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہ ایک واقعہ شیئر کیا کہ ان کے جو ابو تھے وہ اپنے کسی عزیز کی قبر پہ گئے فاتحہ خوانی کرنے کے لیے. تو شام کا وقت تھا یا مغرب کا وقت سے تھوڑے آگے کا وقت تھا، مطلب تھوڑا اندھیرا تھا کہ سامنے آپ کو اتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو جو ہیں وہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے واپس مڑے تو ان کو تھوڑا آگے فیل ہوا کہ کوئی ایک بہت عجیب سی چیز ہے جو کہ 4 پاؤں پہ چل رہی ہے. مطلب وہ ایسی کوئی چیز تھی کہ دیکھیں بلی کتا وغیرہ تو آپ پہچان لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اتنی روشنی تھی، اندھیرا تھا لیکن اتنی روشنی تھی کہ مطلب میں بتا سکوں کہ وہ کوئی عجیب مسٹیریس سی مخلوق تھی جو کہ 4 پاؤں پہ چل رہی تھی اور وہ قبروں کے بیچ میں سے جا رہی تھی. تو خیر انہوں نے اپنی ورد وغیرہ شروع کیا اور پھر وہ اس قبرستان سے باہر آ گئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو میں ہمیشہ مجھے یہی آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی. اسی طرح دیکھیں جو ایک ہے نوشہرہ گاؤں ہمارے پاکستان میں، ایک تو نوشہر ہے اور ایک نوشہرہ گاؤں ہے. تو جو میری میڈ ہے وہ وہیں سے تعلق رکھتی ہے، اس نے مجھے واقعہ بتایا. کہتی ہے کہ بہت پہلے جب ہمارا ایک وہ نوشہرہ گاؤں کا جو قبرستان تھا، ادھر یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب بھی کسی کو دفنا کے جاتے تھے تو اگلے دن قبر جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہوتی تھی، اوپر سے کسی نے مٹی ہٹائی ہوئی ہوتی تھی اور جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اندر سے غائب ہوتی تھی. تو بہت ساری ان کے دماغ میں پاسبلٹیز آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بھی کافی اس طرح کی عجیب حرکتیں کرتے ہیں اور کافی ان کے دماغ میں آیا. تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ ہم جو کچھ گاؤں کے جو ہیں جو ینگ جو لڑکے ہیں، جو نوجوان لڑکے ہیں، ان کو ہم کہیں گے کہ وہ پہرا دیں اور وہ دیکھیں کہ یہ رات کے وقت کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قبرستان میں تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کا جنازہ آتا ہے. تو خیر انہوں کے جو گاؤں کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پہرا دینا شروع کیا اور انہوں نے 2-3 دن بعد انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ کوئی ایک عجیب سی ایک مخلوق ہے جو اس کو آپ نہ انسان کہہ سکتے ہیں نہ آپ اس کو جانور کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ بار بار اپنی شیپ چینج کر رہی تھی. کبھی وہ بکری کی شکل میں آ جاتا تھا، کبھی وہ کسی اور جانور کی فارم لے لیتا تھا اور وہ جا کے قبر کی مٹی کو کھود کے اندر سے ڈیڈ باڈی کو نکال کے 2 منٹ میں ہوا کی طرح غائب ہو جاتا تھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بہت کوشش کی اس کو پکڑنے کی، لیکن وہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا. واللہ علم کون تھا، وہ کیوں ایسے کرتا تھا. خیر پر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو گاؤں کے جو مولوی صاحب تھے اور جو وہاں کے پیش امام تھے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کے کوئی ایسی پڑھائی وغیرہ کریں، جو آیات ہوتی ہیں پروٹیکشن کے لیے وہ آپ پلیز کریں، یہاں بیٹھ کے پڑھائی مسلسل کریں، کیونکہ جو بھی وہ ہوائی مخلوق ہے وہ ہم تو اس کو قابو کرنے میں قاصر ہیں، فیل ہو گئے. تو خیر پھر وہاں بہت پڑھائیاں وغیرہ ہوئیں اور آیتیں وغیرہ پڑھی گئیں، ورد وغیرہ کیے گئے. تو اس سے پھر یہ ہوا کہ یہ سچویشن بہت 90% بیٹر ہو گئی اور اس طرح کی یہ جو عجیب اکرنسز ہو رہی تھیں کہ ڈیڈ باڈی غائب ہو جاتی تھی، یہ چیز بہت کم ہو گئی.
اچھا اسی طرح آپ کو پتہ ہے دیکھیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا جو گھر ہوتا ہے اکثر کبھی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسے کوئی کوارٹرز وغیرہ الاٹ ہوتے ہیں جو کہ قبرستان کے قریب ہوتے ہیں. تو ہمارے ایک وہ ڈرائیور ہیں جاننے والے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی 11-12 سال پہلے کی بات ہے، انفیکٹ 2011 کی بات ہے کہ ان کو ایک کوارٹر الاٹ ہوا اور اس کے ساتھ ہی H11 اسلام آباد کا گریو یارڈ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب مجھے باقاعدہ جو ہے قبرستان جو قبریں تھیں باقاعدہ نظر آتی تھی. تو ایک دن وہ کافی لیٹ واپس آئے اپنی ڈیوٹی کر کے، کوئی 11-12 بجے وہ واپس آئے. تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو مطلب میں نہیں ڈرتا تھا، ٹھیک ہے قبرستان ہے، لیکن اس دن کہتے ہیں جب میں بالکل گزر رہا تھا وہاں سے تو مجھے کسی نے بہت زور سے پش کیا، دھکا دیا باقاعدہ بہت زور سے کہ میں جا کے گرا. تو کہتے ہیں کہ میں بہت ڈر گیا، آس پاس مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اور لیکن کسی نے مجھے بہت زور سے پش کیا تھا اور میری بیک میں باقاعدہ درد شروع ہو گیا اتنے جھٹکے کی وجہ سے. تو جب وہ گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا درد جو تھا نا وہ بالکل بڑھتا جا رہا تھا اور وہ درد کم نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے جب آئینے میں دیکھا اپنی بیک کو تو وہاں اس طرح 5 انگلیوں کا ایک بہت واضح نشان، ایک چھاپ ان کی کمر کے اوپر پرنٹ ہوئی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں اب یہ واقعہ جو ہے 2011 میں ہوا تھا اور ابھی تک جو میری وہ جو امپرنٹ ہے وہ میری باڈی کے اوپر موجود ہے، 5 اس طرح کر کے انگلیوں کا. تو مجھے یہ بات سن کے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ اسی طرح کا ایک سملر واقعہ میری نظر سے گزرا جو کہ بنگلور انڈیا کا ہے. بنگلور انڈیا میں ایک صاحب تھے، ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایسی کہیں جگہ ہوئی کہ وہ ایک جنگل سا تھا اور اس جنگل کے اندر ایک بہت پرانا قبرستان تھا. تو جو ان کے وہاں سینئر آفیسرز تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ بس اوائڈ کریں، یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے، ان کا بلیو ہے کہ یہ ہانٹیڈ ہے، لوگ جو یہاں جاتے ہیں اکثر تو واپس ہی نہیں آتے، یا انہیں کچھ ہو جاتا ہے یا بالکل زخمی حالت میں ہوتے ہیں. تو خیر انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت سارے بہت ینگ آفیسرز اور ہم ایسی باتوں کا مذاق بناتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ یوزولی ہوتا ہے. تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کوئی 2-3 سال میری پوسٹنگ رہی. تو جب ہم سب کی پوسٹنگ آگے کے لیے آئی تو ہمیں فیئر ڈنر وغیرہ دیا گیا، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر قبرستان کی بات چھڑ گئی. تو جب قبرستان کی بات چھڑی تو میرے ایک دوست جو کہ اس بات پہ بالکل بلیو نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو میں آپ لوگوں کو نا اس قبرستان میں 1 یا 2 گھنٹے گزار کے دکھاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف گاؤں والوں کا وہم ہے. تو ان کو بہت منع بھی کیا گیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا، میں کروں گا. ہی بیکیم ویری اسٹبن. تو خیر یہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جو میرے دوست ہیں وہ جائیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے ساتھ چل پڑا. اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو جب ہم قبرستان میں بالکل جانے لگے تو ایک بہت بوڑھا سا آدمی ہمارے سامنے آئے. اس نے کہا کہ آپ لوگ اس وقت کوئی 12-1 بجے کا ٹائم تھا، آپ لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ آگے ایک ہمارے کوئی عزیز کی قبر ہے تو ہم اس پہ جانا چاہتے ہیں. اور مطلب انہوں نے پوری کہانی بنائی کہ جی کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے. تو وہ جو بوڑھے آدمی تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے. تو خیر وہ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم قبروں کے بیچ میں چلتے رہے. پہلے تو ہمیں ایسا کچھ فیل نہیں ہوا، لیکن پھر ہمیں ایک فیلنگ آئی کہ کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور بہت ہمیں شیڈوز وغیرہ یہاں وہاں نظر آنے شروع ہو گئے. اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا سیم چیز اس کے اندر ہوئی کہ کسی نے ان صاحب کے دوست کو بہت زور سے دھکا دیا، اور اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ باقاعدہ جو ہے نا نیچے گر گئے. تو خیر وہ جھاڑیوں کے پاس گر گئے اور وہیں مطلب وہ اٹھے نہیں، بے ہوش پڑے تھے یا کیا ہوا. تو خیر یہ صاحب بہت ڈر گئے. انہوں نے اپنے دوست کے پاس گئے، اس کو جھنجھوڑا، اٹھایا. تو شکر ہے کہ وہ ہوش میں آ گئے. انہوں نے کہا چلو اب فوراً یہاں سے نکلو. تو وہ دونوں بالکل بھاگتے بالکل جب قبرستان کے ایج پہ پہنچے تو انہیں پھر ایک کوئی اور آدمی ملا
اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو، بڑے غصے میں تھا. اس نے کہا یہاں تو کسی کو اس طرح آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہ ادھر آئے تھے تو وہ ہمیں ایک بوڑھے سے آدمی ملے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ، ہم نے کہا کہ ہم نے ایک قبر پہ جانا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ وہاں سے ہو آئیے. تو وہ اس بات پہ وہ لڑکا بہت حیران ہوا. اس نے کہا کہ آپ مجھے ان کا حلیہ بتائیں. ان کا بہت بوڑھے سے تھے اور ان کا نام کچھ چاچا ایسے کچھ کر کے انہوں نے اپنا نام بتایا. تو وہ لڑکا بالکل سناٹے میں آ گیا. اس نے کہا کہ دیکھیں، آپ مجھے جس آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں انہیں مرے ہوئے بہت سال ہو گئے. وہ یہاں پہلے کام کرتے تھے مجھ سے پہلے، وہ یہاں قبرستان کے باہر جو کیبن ہے وہ وہاں گارڈ تھے، لیکن ان کو تو مرے ہوئے بہت سال ہو گئے. خیر اینی ویز یہ بات تو خیر تھی حیران کن، لیکن وہ جو صاحب تھے ان کے دوست کی حالت بہت خراب ہو گئی. تو وہ جو اصلی والا جو سیکیورٹی گارڈ تھا، جو کہ وہاں اس کی ڈیوٹی تھی کہ بھائی کسی کو جانے نہ دے، یا کیئر ٹیکر تھا، اس کے کیبن میں وہ اس کو ان کو لے کے گئے، انہیں لٹایا اور ان کو بہت سخت بخار چڑھ گیا تھا. تو خیر انہوں نے کہا کہ ان پہ ہم پٹیاں وغیرہ رکھتے ہیں، ان کو تو بہت سخت بخار ہے. تو جب انہوں نے ان کی شرٹ وغیرہ کو اس طرح پیچھے سے جہاں دھکا پڑا تھا وہ ان کی شرٹ وغیرہ ریموو کی، تو وہاں اگین انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ کا بہت کلیئر امپرنٹ ان کی کمر پہ بنا ہوا. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب میں نے یہ اپنے ڈرائیور سے یہ واقعہ سنا، اور جب میں نے یہ دوسرا واقعہ سنا تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک سیم لنک ہے، ایک سیم کنیکشن ہے. اور اسی طرح کا یہ واقعہ خیر قبرستان سے نہیں ہے ریلیٹڈ، لیکن ایگزیکٹلی اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ میری ایک پرانی جو نیبر ہیں ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کو بھی یہ، مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ تھے، یا تو وہ بھی کسی سنسان جگہ سے آ رہے تھے یا کس جگہ پہ تھے، تو ان کو بھی کسی نے، ایک ان سین فورس نے اس طرح بہت زور سے پش کیا. تو ان کی بیوی مجھے یہ بتاتی ہیں کہ دیکھو اس چیز کو بہت سال ہو گئے لیکن ابھی تک ان کی بیک کے اوپر ایک امپرنٹ ہے، اور کبھی وہ بالکل فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، بالکل نظر نہیں آتا، اور کبھی اپنی مرضی سے وہ بالکل ریڈ کلر کا جو ہے وہ امپرنٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ فریش بلڈ کا جو کلر ہوتا ہے. تو یہ 3 ایک طرح کے مجھے اس طرح کے کنیکشن ملے جو کہ گریو یارڈ سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا، آن دس نوٹ آج میں آپ سے جو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں گریو یارڈ میں انٹر ہونے کی جو دعا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی. اس کے علاوہ ایک مجھے بہت اچھی ویڈیو ملی ہے، وہ بھی آپ پلیز دیکھیے گا، اس کا بھی لنک میں شیئر کروں گی ان دا ڈسکرپشن باکس. وہ ایک بہت ہی اچھے ایک عالم ہیں، ان کا نام ہے عمر سلیمان صاحب. انہوں نے اس ویڈیو کے اندر جو ہمیں ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ قبرستان میں کس کو جانا چاہیے، کس کو نہیں جانا چاہیے، کیا وہاں کے ریچولز ہیں، وہ رولز ہیں، کیا ہمیں فالو کرنے چاہیے، انہوں نے یہ سارے شکوک، سارے شک اس ویڈیو کے ذریعے دور کیے ہیں. اور سب بہت اچھی، اوتھینٹک، کلیئر، کمپریہنسو ویڈیو ہے، سپورٹڈ بائی دا احادیث. تو آپ پلیز اس کو بھی دیکھیں، اور آپ کے بہت سارے ڈاؤٹس، بہت سارے سوال جو ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کلیئر ہو جائیں گے. تو جی آج کا میرا یہ ایپیسوڈ تھا. بس میں آپ سے ایک یہی ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں، آپ جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہر ایک جگہ کا نا ایک تقدس، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ گریو یارڈس. آپ جہاں بھی جائیں اس جگہ کے جو ایک رسپیکٹ ہے اس کو آپ ان مائنڈ رکھیں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ پلیز ٹیل می واٹ یو تھنک بائی رائٹنگ سم کامنٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں بہت جلد آپ سے ملوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.